کی بات بھی ہے. دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے, کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں, مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں. میں سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں. جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے, یہ بے ایمان شراب پیتا تھا, بے ایمان زنا کرتا تھا, بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا, دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا, بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا. بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا, وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, مرزا کی بات پر اعتراض کرو. ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا. مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے, مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے. اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا, اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں, هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربنا غیر مرہ, ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے, ما وجدنا فیک الا صدقا, محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے. پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے, پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے. میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے. قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا. پیغمبر کے تم نے دو ناموں کو دیکھا ہوگا. حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا, حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ نہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذل بالحسیف رسائل احمد من ہداها بآیات مبینۃ الحروف احمد فینا محمد مصطفی فینا مطاع فلا تاسوا بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقذ فیہم بالسیوف. حمزہ نے دو لفظ فرمائے, ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا. مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں, مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں. اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے, بات کو حجت قرار دے دیتا ہے. قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے تیری ذات دیکھے گیا کہ سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں, پھر تیری بات کو دیکھیں گے. میں اس کو یوں کہتا ہوں, حضرت مولانا ضیاء القاسمی خطیب یورپ ایشیا نے اس بات کو یوں سمجھایا, فرمایا تم نے کبھی دیکھا ہے اگر ٹرک کسی سڑک پہ چڑھے تو پولیس والے یہ نہیں دیکھتے ٹرک کی رفتار کیسی ہے, یہ نہیں دیکھتے ٹرک چلتا کیسے ہے, پہلے ٹرک کو دیکھتے ہیں اس کی لائٹ بھی ہے یا نہیں, یہ چل سکتا بھی ہے یا نہیں. اگر لائٹ موجود نہ ہو پولیس والا چلان کرتا ہے, یہ ٹرک چلنے کے قابل نہیں ہے. ہم نے قادیانی کو دیکھا ہے اس بھی لائٹ بھی نہیں تھی. دیوبندیت نے کہا یہ تو نبوت کی سڑک پہ تو نے کیا چلنا تھا, اگر سب کے چلنے والا ٹرک ہو اسے قبول نہیں کرتے. اس اندھے بے ایمان شخص کو نبوت کے لیے کیسے چنا جا سکتا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا ایک ذات نبوت ہے ایک بات نبوت ہے. قادیانیت نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے, بات نبوت پر بھی حملہ کیا ہے. میں دیوبندیت کے کس کے سرتاج کا نام لوں گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھ لے, بانی دیوبند مولانا قاسم ننوتوی کو دیکھ لے, دیوبند کے سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی کو دیکھ لے, شیخ العرب والعجب حسین احمد مدنی کو دیکھ لے, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھ لے, محدث عظیم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے. میں کہ تو نیچے چلتا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاری کو دیکھ لے, علامہ علی شیر حیدری کو دیکھ لے, علامہ حق نواز شاہی کو دیکھ لے. یہ جتنے علماء وہ تھے جو پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کرتے تھے, پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کرتے تھے. میں نہایت اجلت کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں, سبیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کا دفاع
کر کے نبوت کی ذات کی جنگ بگڑی ہے, نبوت کی بات کی جنگ بگڑی ہے, اور اس جنگ لڑنے کے لیے کبھی اپنے جسم کا بھی پرواہ نہیں کیا. ناروال کی زمین اس بات پہ گواہ ہے. گجرانوالہ میں مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے, بھی اسپتال لاہور میں داخل کرا دیا گیا. ادھر جلسے کا وقت آ گیا, رات کو جب ڈاکٹر بڑے گھر چلے گئے, مولانا چریوٹی فرمانے لگے مجھے ایمبولینس میں بٹھاؤ, بٹھا نہیں سکتے مجھے لٹا دو, میں نے پیغمبر کی ختم نبوت کی جنگ لڑنی ہے. اگر آج میں ناروال نہ پہنچا تو مرزائی قادیانی کہیں گے دیوبندیت کا بیٹا محمد کا غلام نہیں پہنچا. اسی حال میں پہنچے ہیں, 4 گھنٹے کا سفر کیا, کاجی سڑک سے آگے گاڑی جا نہیں سکتی, پر میں اسٹریچر کو مجھے لچا کے گاؤں پہنچاؤ. گاؤں پہنچایا گیا. مولانا چریوٹی نے 2.5 گھنٹے ختم نبوت کے گفتگو اسٹریچر پہ لیٹ کے کی ہے. رات کو واپس لایا گیا, ڈاکٹر کہنے لگے تمہارے جسم سے خون بہنے لگا. چریوٹی تم کیا کرتے ہو؟ پر میں خون تو مجھے ملا, میرے محمد کے صدقے ہے, یہ جتنا بہ جائے گا میرا ایمان ہوگا. اسی گجرانوالہ میں مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ کا ایکسیڈنٹ ہوا, چشتیہ میں جانا تھا, ڈرائیور بھی زخمی ہے. مولانا وہیں سے گاڑی پر بیٹھے, زخمی وجود کے ساتھ, زخمی وجود کے ساتھ, خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ وہاں چشتیہ میں پہنچے. مولانا اس حال میں پہنچے ہو؟ فرمایا جی ہاں, میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا. کبھی مولانا گھر میں گئے ہیں تو مولانا کی والدہ کہنے لگی منظور احمد میرے دل کو تو دیکھو, ہر روز پولیس پہرا, ہر روز چھاپے پڑتے ہیں, جب تک میں زندہ ہوں کوئی تھوڑی سی نرمی کر لو, جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر شدت اختیار کرنا. مولانا چریوٹی فرمان لگے نہیں نہیں ماں تو نے وہ مائی نہیں دیکھی جو بیٹوں کو رخصت کرا کرتی تھی, اگر تو نے دل چھوٹا کر لیا چریوٹی جنگ کیسے لڑے گا؟ وہ جملے نے ماں کے دل کی کایا پلٹ لی, کہا بیٹا تو ختم نبوت کی جنگ لڑ, میں ماں بن کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا کروں گی. ایک شخص نے مولانا چریوٹی کے بارے میں کتاب چھپ چکی ہے, میں یہ بات بتا رہا تھا, اگر سامنے میں جنرل یا خان آیا ہے ماشاءاللہ لگا تھا مولانا چریوٹی گفتگو کر رہے تھے اور دیوبندیت کی تاریخ کو دوہرا رہے تھے. ایک جرنیل نے کہا منظور احمد تمہیں پتا ہے یہ ماشاءاللہ کا دور ہے, ہم کسی بات کو برداشت نہیں کرتے. مولانا فرمان لگے ہاں مجھے پتا ہے, لیکن کیسی حکمت کے ساتھ بات فرمائی. فرمایا تم کسی کو کہتے ہو کسی کو کچھ نہیں کہتے؟ کہا جی نہیں ہم تو جو بھی قانون کی مخالفت کرے ہم ہر کسی کے خلاف قانون کو حرکت میں لاتے ہیں. فرمایا نہیں جنرل صاحب یہ بات نہیں ہے, تم بازو کو معاف بھی کر دیتے ہو. کہا نہیں. فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں, مرزا قادیانی نے بھوک ماری ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا, وہ خنزیر کنجری کی اولاد ہے, اس کے خلاف تم نے کون سا ایکشن لیا ہے؟ تم نے اس کو معاف بھی کر دیا. کہا ہمارے علم میں نہیں تھا, کیا کتاب میں دیتا ہوں, تم اس کا ایکشن تو لے کر دیکھو. وہ جنرل شرمندہ ہو گیا, مولانا کو چائے پلا کے رخصت کر دیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ مولانا منظور احمد چریوٹی رحمت اللہ علیہ میں نے باقی کابر علماء دیوبند کا تذکرہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہوئے آج سفیر ختم نبوت کی بات کی ہے. مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مقام پہ بلند تھے, میں علماء سے کہوں گا, خطبہ سے کہوں گا, اپنے کابر سے بڑھ کے کبھی بڑک مارنے کی کوشش نہ کرنا. مولانا چریوٹی کو میں نے عجیب دیکھا, ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک شخص کہنے لگا حضرت مجھے آپ یہ تو ارشاد فرمائیں, آپ کے اکابر اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے تھے, اتنی شدت سے جنگ نہیں لڑتے تھے, وہ تو بہت نرمی بھی کر لیتے تھے. آپ کے استاذ کا نام لیا, فلاں استاد اتنا سخت نہیں تھا جتنے آپ سخت ہیں. مولانا چریوٹی نے یہ نہیں فرمایا میرے استاد میں غیرت نہیں تھی, اس میں دلیل نہیں تھی, نانا فرمانے لگے میرے استاد نے بھی شریعت پر عمل کیا, ایک عمل رخصت کا ہے ایک عظیمت کا ہے, میں نے عظیمت کو لے لیا, استاد نے رخصت کو لے لیا, میرا استاد بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک. توجہ, نعرے چھوڑو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, نعرے چھوڑو, توجہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ مولانا چریوٹی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ تاریخ بھی چلائی ہے اور اپنے کابر کے انداز کو چھوڑا بھی نہیں ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے کہا میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے مسلک بیان کرنے کا تو حق ہے نا. فتح مبالہ کے عنوان پہ بات چل رہی تھی, آپ اس کتاب کو دیکھیں. مولانا کے سوانے پہ مولانا محمد مشتاق دامت برکاتہم نے بڑی مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے. فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم, مولانا الیاس چنوٹی دامت برکاتہم, ان حضرات کے فرمانے پہ لکھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, توجہ کرنا. فتح مبالہ تھا, ڈی سی جنگ نے دفعہ 144 لگا دی, انتظار زہر تک کرنی تھی کہ زور تک جو نہ آیا وہ ہار گیا, زور کے بعد چلا جانا تھا. مولانا چنوٹی دامت برکاتہم اپنے رفقا کے ہاں مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے, پولیس بھی آ گئی, کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے, بات بڑی سننے کی ہے. مولانا چنوٹی فرمانے لگے بھائی میں مجھے گرفتار کر لو لیکن زہر تک مجھے رہنے کا موقع دو نا, زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا, زور سے پہلے گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا. انہوں نے کہا جی 1 بج گئے ہیں, آپ زور کی نماز پڑھ لیجیے. چنوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے, فرمان لگے میں حنفی ہوں, میری زور کی نماز کے وقت باقی ہے.
میں حنفی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری زہر کی نماز کا وقت باقی ہے۔ اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، 2 بج گئے، فرمایا ٹھیک ہے اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے، میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے، ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے، ایک میرے پیغمبر کی بات ہے، ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کیا ہے، پیغمبر کی بات کا بھی دفاع کیا ہے، اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا۔ میں نے عرض کیا، میں مضمون سمیٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری بات پہ توجہ رکھنا، صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے، توجہ رکھنا، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، ذات پیغمبر کے وجود سے، یہ سارے شعبے مارز وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے۔ ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت فاتح مبالہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرکزہ نے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، بات نبوت کا بھی دفاع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے۔ توجہ بھائی، کوئی شخص نہ اٹھے، توجہ، کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے، کوئی بندہ نہ اٹھے۔ دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں، جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ ہے بھائی؟ سب تشریف رکھو۔ کی بات بھی ہے، دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر باس لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر باس لائے ہیں۔ میں سے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے، یہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بے ایمان انگریز کا ٹوٹ ایجنٹ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا، وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو، ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے، اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور مکے والو تمہارے اندر میں عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے والے کہنے لگے جربنا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے۔ پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، پھر پیغمبر نے بات کو پیش کیا ہے۔ میرے نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا۔ پیغمبر کے تم نے 2 ناموں کو دیکھا ہوگا، حضرت امیر حمزہ نے جب کلمہ نبوت کا پڑھا ہے تو پہلی دفعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے نبوت کی خدمت میں پیش ہو کے جو قصیدہ پڑھا تھا، حضرت امیر حمزہ فرماتے حمدت اللہ نہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بهم لطیف اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذلب بالحسیف رسائل احمد من ہداها بآیات مبینت الحروف احمد فینا محمد مصطفی فینا متعاون فلا تاسو بالقول العنیف فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقض فیہم بالسیوف۔ حضرت حمزہ نے 2 لفظ فرمائے، ایک لفظ مصطفیٰ تھا ایک لفظ مطاع تھا۔ مصطفیٰ پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، مطاع پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے، بات کو
हुज्जत करार दे देता है। कादियानी तूने नबुव्वत का दावा किया, पहले तेरी जात देखे गया कि सर पे ताज नबुव्वत को सजाया जा भी सकता है या नहीं, फिर तेरी बात को देखेंगे। मैं इसको यूं कहता हूँ, हजरत मौलाना ज़ियाउल कासिमी खतीब यूरोप एशिया ने इस बात को यूं समझाया, फरमाया तुमने कभी देखा है अगर ट्रक किसी सड़क पे चढ़े तो पुलिस वाले ये नहीं देखते ट्रक की रफ्तार कैसी है, ये नहीं देखते ट्रक चलता कैसे है, पहले ट्रक को देखते हैं इसकी लाइट भी है या नहीं, ये चल सकता भी है या नहीं। अगर लाइट मौजूद ना हो पुलिस वाला चलान करता है, ये ट्रक चलने के काबिल नहीं है। हमने कादियानी को देखा है, इसमें लाइट भी नहीं थी। देवबंदियत ने कहा ये तो नबुव्वत की सड़क पे तूने क्या चलना था, अगर सबके चलने वाला ट्रक हो उसे कबूल नहीं करते। इस अंधे बेईमान शख्स को नबुव्वत के लिए कैसे चुना जा सकता है। मैं बता ये रहा था, एक जाते नबुव्वत है, एक बातें नबुव्वत है। कादियानियत ने जाते नबुव्वत पे भी हमला किया है, बातें नबुव्वत पर भी हमला किया है। मैं देवबंदियत के किसके सरताज का नाम लूंगा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को देख ले, बानी देवबंद मौलाना कासिम ननोतवी को देख ले, देवबंद के सरपरस्त अव्वल मौलाना रशीद अहमद गंगोही को देख ले, शेख उल अरब अल अजब हुसैन अहमद मदनी को देख ले, हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी को देख ले, कल मुहद्दिस अजीम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देख ले। मैं तो नीचे चलता रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द मौलाना मोहम्मद अमीन उकारी को देख ले, अल्लामा अली शेर हैदरी को देख ले, अल्लामा हक नवाज शाही को देख ले। ये जितने उलमा वो थे जो पैगंबर की जात का भी दिफा करते थे, पैगंबर की बात का भी दिफा करते थे। मैं निहायत उजलत के साथ और सुरत के साथ समेटते हुए बात कहना चाहता हूँ, सबीरे खत्मे नबुव्वत मौलाना मंजूर अहमद चरियोटी ने खत्मे नबुव्वत का दिफा करके नबुव्वत की जात की जंग भी लड़ी है, नबुव्वत की बात की जंग भी लड़ी है, और उस जंग लड़ने के लिए कभी अपने जिस्म का भी परवाह नहीं किया। नारोवाल की जमीन इस बात पे गवाह है। गुजरांवाला में मौलाना चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गए, भी अस्पताल लाहौर में दाखिल करा दिया गया। उधर जलसे का वक्त आ गया, रात को जब डॉक्टर बड़े घर चले गए, मौलाना चरियोटी फरमाने लगे मुझे एम्बुलेंस में बिठाओ, बिठा नहीं सकते मुझे लिटा दो, मैंने पैगंबर की खत्मे नबुव्वत की जंग लड़नी है। अगर आज मैं नारोवाल न पहुंचा तो मिर्जाई कादियानी कहेंगे देवबंदियत का बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं पहुंचा। इसी हाल में पहुंचे हैं, 4 घंटे का सफर किया, गाड़ी सड़क से आगे गाड़ी जा नहीं सकती, पर मैं स्ट्रेचर पे मुझे लिटा के गांव पहुंचाओ, गांव पहुंचाया गया। मौलाना चरियोटी ने 2.5 घंटे खत्मे नबुव्वत के गुफ्तगू स्ट्रेचर पे ले चुकी है। रात को वापस लाया गया, डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे जिस्म से खून बहने लगा। चरियोटी तुम क्या करते हो, पर मैं खून तो मुझे मिला, मेरे मोहम्मद के सच्चे है, ये जितना बह जाएगा मेरा ईमान होगा। इसी गुजरांवाला में मौलाना चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह का एक्सीडेंट हुआ, चिश्तिया में जाना था, ड्राइवर भी जख्मी है, मौलाना वहीं से गाड़ी पर बैठे जख्मी वजूद के साथ खून आलूदा कपड़ों के साथ वहां चिश्तिया में पहुंचे। मौलाना इस हाल में पहुंचे हो, पर मैं जी हाँ मेरे पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का मसला था। कभी मौलाना घर में गए हैं तो मौलाना की वालिदा कहने लगी मंजूर अहमद मेरे दिल को तो देखो, हर रोज पुलिस पहरा, हर रोज छापे पड़ते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई थोड़ी सी नरमी कर लो, जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी फिर शिद्दत इख्तियार करना। मौलाना चरियोटी फरमान लगे नहीं नहीं माँ तूने वो माई नहीं देखी जो बेटों को रुखसत करा करती थी, अगर तूने दिल छोटा कर लिया चरियोटी जंग कैसे लड़ेगा। वो जुमले ने माँ के दिल की काया पलट दी, का बेटा तो खत्मे नबुव्वत की जंग लड़, मैं बन के तेरे सर पे हाथ रखा करूंगी। एक शख्स ने मौलाना चरियोटी के बारे में किताब छप चुकी है, मैं ये बात बता रहा था, अगर सामने में जनरल या खान आया है माशाल्लाह लगा था मौलाना चरियोटी गुफ्तगू कर रहे थे और देवबंदियत की तारीख को दोहरा रहे थे। एक जर्नैल ने कहा मंजूर अहमद तुम्हें पता है ये मार्शल्लाह का दौर है, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मौलाना फरमान लगे हाँ मुझे पता है, लेकिन कैसी हिकमत के साथ बात फरमाई, फरमाया तुम किसी को कहते हो किसी को कुछ नहीं कहते। कहा जी नहीं हम तो जो भी कानून की मुखालफत करे हम हर किसी के खिलाफ कानून को हरकत में लाते हैं। फरमाया नहीं जनरल साहब ये बात नहीं है, तुम बाजू को माफ भी कर देते हो। कहा नहीं फरमाया अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मिर्जा कादियानी ने भौंक मारी है, जो मेरी नबुव्वत को नहीं मानता वो खिंजीर कंजरी की औलाद है, इसके खिलाफ तुमने कौन सा एक्शन लिया है, तुमने उसको माफ नहीं कर दिया। कहा हमारे इल्म में नहीं था, क्या किताब में देता हूँ, तुम इसका एक्शन तो लेकर देखो। वो जनरल शर्मिंदा हो गया, मौलाना को चाय पिला के रुखसत कर दिया। मैं बता ये रहा था कि मौलाना मंजूर अहमद चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने बाकी काबिर उलमा देवबंद का तस्करा जानबूझ के छोड़ते हुए आज सफीर खत्मे नबुव्वत की बात की है। मौलाना चरियोटी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मकाम पे
में बुलंद थे। मैं उलमा से कहूंगा, खुतबा से कहूंगा, अपने अकाबिर से बढ़ के कभी बड़क मारने की कोशिश न करना। मौलाना चनियोटी को मैंने अजीब देखा, उनके हालात में लिखा है, एक शख्स कहने लगा, हजरत मुझे आप ये तो इरशाद फरमाएं, आपके अकाबिर इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त नहीं करते थे, इतनी शिद्दत से जंग नहीं लड़ते थे, वो तो बहुत नरमी भी कर लेते थे। आपके उस्ताद का नाम लिया, फलां उस्ताद इतना सख्त नहीं था जितने आप सख्त है। मौलाना चनियोटी ने ये नहीं फरमाया मेरे उस्ताद में गैरत नहीं थी, उसमें दलील नहीं थी, नाना फरमाने लगे मेरे उस्ताद ने भी शरीयत पे अमल किया, एक अमल रुखसत का है, एक अजीमत का है, मैंने अजीमत को ले लिया, उस्ताद ने रुखसत को ले लिया, मेरा उस्ताद भी ठीक है, मैं भी ठीक। तवज्जो, नारे छोड़ो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नारे छोड़ो, तवज्जो। मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाना चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह को देख तारीख भी चलाई है और अपने काबिर के अंदाज को छोड़ा भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मुझे मसलक बयान करने का तो हक है ना। फतेह मुबाला के उन्वान पे बात चल रही थी, आप इस किताब को देखें, मौलाना के सवाने पे मौलाना मोहम्मद मुश्ताक दामद बरकातुहू ने बड़ी मुफस्सल किताब तहरीर फरमाई है। फजीलत शेख मौलाना अब्दुल हफीज मक्की दामद बरकातुहू, मौलाना इलियास चनियोटी दामद बरकातुहू, इन हजरात के फरमाने पे लिखी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तवज्जो करना। फतेह मुबाला था, डीसी जंग ने दफा 144 लगा दी, इंतजार जोहर तक करनी थी कि जोर तक जो न आया वो हार गया, जोर के बाद चला जाना था। मौलाना चनियोटी दामद बरकातुहू अपने रफका के यहाँ मखसूस जगह पे छुप के पहुंचे, पुलिस भी आ गई, कहा जी तुम्हें गिरफ्तार करना है, बात बड़ी सुनने की है। मौलाना चनियोटी फरमाने लगे भाई मैं मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन जोर तक मुझे रहने का मौका दो ना, जोर से पहले तो मैं नहीं जाऊंगा। जोर से पहले गया तो वो कहते हैं कि वो तो पहले चला गया था। उसने कहा जी 1 बज गए हैं, आप जोर की नमाज पढ़ लीजिए। चनियोटी उस वक्त भी मसलक का ख्याल करते, फरमाने लगे मैं हनफी हूं, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है, मैं हनफी हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरी जोर की नमाज के वक्त बाकी है। उस मौके पर मसलक को फिर भी नहीं छोड़ा, 2 बज गए, फिर मैं ठीक है अब जोहर की नमाज पढ़ता हूं। फिर मौलाना चनियोटी वहां से रवाना हुए। मैंने इख्तिसार से बात समझाई है, एक मेरे पैगंबर की जात है, एक मेरे पैगंबर की बात है। हम जाते पैगंबर भी ईमान मानते हैं, बातें पैगंबर भी ईमान मानते हैं। नबुव्वत की जात पे एतराज करे तब भी बेईमान है, नबुव्वत की बात पर एतराज करे तब भी बेईमान है। उलमा देवबंद ने पैगंबर की जात का भी दिफा किया है, पैगंबर की बात का भी किया है, और फितने का दियानियत ने नबुव्वत की जात पर भी हमला किया, नबुव्वत की बात पर भी हमला किया। मैंने अर्ज किया, मैं मजमून समेटते हुए कह रहा था, मेरी बात पे तवज्जो रखना, सहाबियत बनती है जाते नबुव्वत से, शहादत बनती है जाते नबुव्वत से, तवज्जो रखना, विलायत बनती है जाते नबुव्वत से, जाते पैगंबर के वजूद से। ये सारे शोबे मार से वजूद में आते हैं। जाते नबुव्वत का दिफा विलायत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा शहादत का भी दिफा है, जाते नबुव्वत का दिफा ये मेरे पैगंबर के सहाबा का भी दिफा है। जाते पैगंबर महफूज है तो सब कुछ महफूज है, पैगंबर की जात महफूज नहीं है तो कुछ भी महफूज नहीं है। सफीर खत्म नबुव्वत फातेह का दियानियत फातेह मुबाला मौलाना मंदूर अहमद चनियोटी ने जाते नबुव्वत का भी दिफा किया, बातें नबुव्वत का भी दिफा किया। अल्लाह मुझे और आप सबको जाते नबुव्वत के दिफा की भी तौफीक दे, अल्लाह हम सबको बातें नबुव्वत की तौफीक दे। तवज्जो भाई, कोई शख्स ना उठे, तवज्जो, कोई शख्स ना उठे जब तक हजरत अक़दस दुआ न फरमाए, कोई बंदा ना उठे। दुश्मन को ये मैसेज मत दो अपने अकाबिर को नहीं मानते, हम अपने अकाबिर की जूतियों के गुलाम हैं, जब तक ना फरमाए कोई नहीं उठेगा। वादा है भाई, सब तशरीफ रखो।